عطا برسے جناب، مجھے کہتے ہیں مرزا شبان بیگ۔ پاکستان کی سیاست میں ایک طویل عرصے کے بعد ایک بہت ہی تگڑے قسم کے دھرنے کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے ساتھ خاصی امیدیں وابستہ کی ہیں، اور بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا صحافتی حلقہ ہو یا عام لوگ ہوں، وہ اس دھرنے کی طرف اپنی توجہ مبذول کیے بیٹھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دھرنے کو کال کرنے والا نام حافظ نعیم الرحمان کا ہے۔ وہ حافظ نعیم الرحمان جو جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہوا کرتے تھے، جماعت اسلامی کی جانب سے کراچی میں انہوں نے بہت ہی مثالی قسم کی خدمات انجام دی۔ اسپیشلی جو جنرل الیکشن ہوا، جنرل الیکشن میں ان کے لیے صوبائی اسمبلی کی سیٹ اناؤنس ہوئی، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس جو فارم 45 موجود ہیں اس کی روشنی میں یہ سیٹ ہارا ہوا ہوں، لہٰذا میں اس کو اویل نہیں کروں گا، لہٰذا میں اس کے اوپر خود کو کامیاب تصور نہیں کرتا، اور وہ سیٹ سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد حافظ نعیم الرحمان کے سیاسی قدم میں، اخلاقی طور پر ان کے قدم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا۔ دین ان کو امیر جماعت اسلامی پاکستان جو ہے وہ منتخب بھی کیا گیا۔ اب انہوں نے اسلام آباد ڈی چوک میں مہنگائی کے خلاف، جو بجلی مہنگی ہوئی ہے، جو پیٹرول کے مسائل ہیں، جو گیس کے مسائل ہیں، جو دیگر اشیاء خوردونوش کی جو قیمتوں کے اندر ایک بہت بڑی ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طوفان جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، اس کے اگینسٹ انہوں نے دھرنا دینے کا اعلان کیا۔ ڈی چوک اسلام آباد جانے کا اعلان کیا گیا تھا، 12 جولائی کا دن جو ہے وہ اس کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، لیکن نئی پیش رفت یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے جو ہے وہ اب اس تاریخ کو آگے بڑھا کے 26 جولائی تک وہ لے گئے۔ اچھا جی، یہ جو 12 سے 26 تک کا سفر ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ کبھی تک جو پکچر کھل کے سامنے آئی ہے اس کے مطابق کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ جاری ہے، اور یہ مہینہ یقینی طور پہ اسلامی سال کا آغاز بھی ہے۔ اس میں ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، تو دوسری طرف امام علی مقام جگر گوشہ بطول اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادے اور آپ کے خاندان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے 72 جانثاروں کی شہادت کا مہینہ ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، یوم عاشور کی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دھرنے کی تاریخ کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے۔ ایک طرف یہ خبر موجود ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے جماعت اسلامی کی قیادت سے رابطہ کیا گیا تھا کہ آپ اس کو مؤخر کریں، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ بے شک آئیں اور آ کے آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، اس کے آپ کو رائٹ ہے، اور انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 10-12 دن کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ یہ دھرنا جس موقع کے اوپر کیا جا رہا ہے، ایک طرف عوام جو ہے وہ بدترین پریشانیوں کا شکار ہے۔ امپورٹڈ حکومت جو کہ ہمارے سامنے موجود ہے، پیسے آپ نئے دور کی پی ڈی ایم کہہ سکتے ہیں، جس میں نون لیگ بھی شامل ہے، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، جو مشترکہ طور پہ مخلوط ملی جلی سی حکومت کی، جس کو ابھی تک پاکستان کے عوام نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اس کا ریزن یہی ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا تو ہم ان کو قبول بھی نہیں کریں گے۔ اس حکومت کے آنے کے بعد بھی کوئی خاطر خواہ تبدیلی دیکھنے میں نہیں آ سکی ہے، کیونکہ میں خود یہ توقع کر رہا تھا کہ جب یہ گورنمنٹ بیٹھے گی، آج سے پہلے مسلم لیگ نون کو یہ اعزاز ضرور حاصل رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے مقابلے میں ملک کو قدرے بہتر انداز میں چلایا ہے۔ بہتر انداز میں نہیں کہہ رہا کہ جی بہت آئیڈیل چلایا، بہت زبردست چلایا ہے، لیکن دوسروں نے اگر بربادی لگائی ہے تو انہوں نے صرف جو ہے وہ معاملات میں خرابی پیدا کی کہ بربادی تک نہیں لے کے گئے۔ البتہ اگر آپ کرپشن کی بات کریں تو دونوں تینوں طرف جو ہے وہ آپ کو پلڑا جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ برابری کی بنیاد پہ نظر آئے گا۔ اس سینیریو کے اندر لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ ٹیکسز میں کی بھرمار ہے، ٹیکسز میں بھرپور اضافہ کیا گیا، اور اس ٹیکسز کو لے کر ایک غریب آدمی جو 35-40 ہزار روپے کماتا ہو، اس کا جینا محال ہو گیا ہے، زندگی حرام ہو گئی ہے، اس سے جینے کے جو بنیادی رائٹس ہیں وہ ساری چیزیں چھن چکی ہیں۔ ایک شخص، عام شخص اس ملک کے اندر جو ہے وہ اپنے بچے کی چھوٹی چھوٹی سی خواہشات کو، چاہے وہ فروٹ سے متعلق ہو، چاہے وہ کچھ کھانے سے متعلق ہو، چاہے وہ ایجوکیشن سے متعلق ہو، چاہے وہ کچھ چیزوں کے خریدنے سے متعلق ہو، چاہے وہ کھلونوں سے متعلق ہو، وہ پوری کرنے سے قاصر ہے، وہ نہیں کر سکتا، اور اس سب کی ترجمانی کرنے کا جو ہے وہ تائید کیا تھا حافظ نعیم الرحمان نے۔ اچھا، اس سے پہلے حافظ نعیم الرحمان کی جو دھرنوں کی تاریخ ہے، کیونکہ جماعت اسلامی ایک بہت طویل دھرنوں کی تاریخ رکھتی ہے۔ قاضی حسین احمد مرحوم کے جو دھرنے تھے ان کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بڑے لڑنے والے اور بڑا آخری حد تک جا کے لڑنے والے دھرنے، اور جس کے نتیجے میں پاکستان کی وفاقی حکومتیں لڑکھڑائی ہیں اور گر پڑی ہیں، ایسے دھرنے جماعت اسلامی کی جانب سے دیے گئے۔ لیکن ایک طویل عرصے میں ہم نے دیکھا کہ ان دھرنوں کی جو روایت تھی وہ دم توڑ گئی تھی، اور اس میں کہیں نہ کہیں ایک بن گیا تھا، کہیں نہ کہیں ایک جو ہے وہ کمی آ گئی تھی، شاید لوگوں کے اندر وہ ایگریشن موجود نہیں رہا تھا، شاید جماعت اسلامی کی قیادت اپنے کارکنان پہ اس طرح یا عوام پہ اس طرح بھروسہ نہیں کر رہی تھی کہ وہ کچھ کروائیں گے جو 90s کی تاریخ میں جو ہے وہ ہوتا رہا ہے۔ لیکن حافظ نعیم الرحمان نے پہلے کراچی میں دھرنا دیا، جو کہ 29 دن کا دھرنا تھا سینٹ اسمبلی کے باہر، اور اس میں وہ اپنے بے شمار مطالبات کراچی کے حقوق سے متعلق منوا کے اٹھے تھے، اور اب جو ہے وہ ان کی اپیل پہ اسلام آباد میں دھرنا ہونے جا رہا ہے۔ اور جس دھرنے سے پہلے جو ماحول بنایا جا رہا ہے، مومنٹم بنایا جا رہا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو ایک باشگاف اور دو ٹوک میسج جماعت اسلامی کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کو میں بارہا سن چکا ہوں، مجھے کبھی یہ لگتا ہے کہ جی ان کے اندر کا جو ایک کراچی والا ہے، وہ کراچی والا جو ڈرتا نہیں ہے، جو آنکھوں میں آگے ڈال کے بات کرنا جانتا ہے، کیونکہ وہ ویسے بھی ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد کے لوگ ذرا ویسے ہی سینہ چوڑا کر کے چلنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں، اور کراچی کی تو ایک تاریخ ہمیشہ ڈفرنٹ رہی ہے۔ تو میں ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جی اگر ہم دھرنا کریں گے اور نہیں کرنے دیں گے تو پھر بھگتیں گے۔ تو یہ ایک تھریڈ بھی ہے، یہ ایک دھمکی بھی ہے، اور یہ کچھ عزائم کا اظہار بھی ہے کہ اگر راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، کوئی روڑا اٹکایا گیا، تو اس کا نتیجہ گورنمنٹ کو بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ کیونکہ جماعت اسلامی ایک تشدد سے دور رہنے والی تنظیم، آپ اس کو ضرور کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ ان کے اوپر کوئی چیز آتی ہے تو اس کے کارکنان بڑا ڈٹ کے اور جم کر مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کے مناظر ہم
कराची के शहर फैसल पे देख चुके हैं, उसके मनाजिर हम मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों के अंदर देख चुके हैं, लेकिन वैसे हद इम्कान इनकी कोशिश यही होती है कि चीज़ों को जितना सरल अंदाज में मुकम्मल किया जा सके उनको मुकम्मल किया जाता रहे और चीज़ों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जाता रहे। तो अब भुगतने वाला जो मामला है उससे क्या मुराद है और क्या अज़ाइम लेकर हाफिज़ नईमुर रहमान जा रहे हैं, लेट्स सी, ये तो देखा जाएगा 26 जुलाई को। कहीं एक तस्वर ये भी आ रहा है कि वो जो एक मोमेंटम बना हुआ था, एक आम आदमी शेयर कर रहा था ट्विटर के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर रील शेयर हो रही थी हाफिज़ नईमुर रहमान की, एक बड़ा एक मॉब जो है वो वेट कर रहा था कि जी 12 जुलाई का जो धरना होने जा रहा है ये एक बहुत तगड़ा धरना हो रहा है और उसके नतीजे में जो मुल्की मामला है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो एक छोटी सी बेहतरी की उम्मीद जो है वो जरूर रोशन होगी। ये हकीकत है कि एक धरना सारे मामला को बेहतर नहीं कर सकता, सारी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं मामला को संभाल सकता है, उनको मजबूत कर सकता है, उनको ग्रिप कर सकता है, चीज़ों की खराबी को किसी दर्जे के ऊपर मिटा सकता है। तो उस उम्मीद को लेकर बड़ी तादाद में लोग जुड़े हुए थे, एक मोमेंटम बना हुआ था, वो यकीन ब्रेक होगा। अब देखना यह है कि जमात इस्लामी की जो पूरी टीम है वो उस टूटे हुए मोमेंटम को दोबारा बनाने में कैसे कामयाब होगी। और 26 जुलाई के मुतालिक जो कहा जा रहा है कि अब पूरे मुल्क से काफिले आएंगे, 24 जुलाई को काफिले चलना शुरू होंगे, 25 जुलाई को काफिले रवाना होंगे, 26 जुलाई को इस्लामाबाद पहुंचेंगे और दमादम बस कलंदर। देखते हैं जी दमादम बस कलंदर किस किस्म की होती है, कहां तक होती है और उसके नतीजे में पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम क्या फायदा हासिल कर पाएंगे। हमारी उस गुफ्तगू के मुतालिक अपनी राय का इज़हार कमेंट्स के जरिए जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल मिर्ज़ा सुभान बेग के स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुलाकात होती है दोबारा, तब तक रखिए बहुत ख्याल। अल्लाह निगहबान।